السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کلمات کفریہ۔ ایسے کلمات جس کو بول کر آدمی کافر ہو جاتا ہے اور اسے پتہ تک نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں جہالت اور نئی تہذیب کی نحوست کی وجہ سے کچھ مرد اور کچھ عورتیں اس قدر بے لگام ہیں کہ جو ان کے منہ میں آتا ہے بک دیا کرتے ہیں، کبھی ہنسی مذاق میں تو کبھی دل لگی میں یا غضب اور غصہ کے عالم میں ایسے کلمات منہ سے نکال لیتے ہیں یا ایسے کلمات منہ سے نکل جاتے ہیں جس سے لوگ کافر ہو جاتے ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مگر انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ کافر ہو گئے اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ہم یہاں چند کلمات کفریہ بیان کرتے ہیں۔ کلمات کفریہ جسے لوگ بولتے ہیں بہت ہیں، لیکن ہم صرف چند کلمات کفریہ جو زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ بولتے ہیں، وہ یہاں بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کلمات سے لوگ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ وہ کلمات کفریہ درجے ذیل ہیں۔ نمبر 1، شراب پیتے وقت یا جوا کھیلتے وقت یا زنا کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ شراب پیتے وقت، جوا کھیلتے وقت، زنا کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ کفر ہے۔ نمبر 2، شریعت کے بارے میں یہ کہنا کہ میں شریعت کو نہیں مانتا، یا کسی سنی مسلمان کا فتویٰ سن کر یہ کہہ دینا کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، یا یہ کہہ دینا شریعت کے حکم اور فتویٰ کو چولہے بھاڑ میں ڈال دو، یا یہ کہنا کہ میں شرع ورع کو نہیں جانتا، یہ ساری باتیں کفریہ ہیں۔ نمبر 3، یہ کہنا کہ آگ لگے شریعت کو، کیا شریعت صرف میرے ہی لیے رہ گئی ہے؟ یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 4، یہ کہنا کہ بسم اللہ سبحان اللہ روٹی کی جگہ کام نہ دے گا، ہمیں تو روٹی چاہیے، ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ نمبر 5، بھوک کے وقت یہ کہنا کہ میری آنتیں قل هو اللہ پڑھ رہی ہیں، یہ مقدس قرآن کی توہین ہے، مقدس سورہ اخلاص کی توہین ہے، ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ نمبر 6، رمضان کے روزے نہ رکھنے پر یہ کہنا کہ روزے وہ رکھے جسے روزی نہ ملے، جب خدا نے ہمیں کھانے کو دیا ہے تو بھوکے کیوں مرے، ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ نمبر 7، کسی سے کہا انشاءاللہ تم اس کام کو کرو گے، اس نے جواب میں کہا اجی میں تو بغیر انشاءاللہ کے کروں گا، تو کافر ہو گیا، ایسا شخص کافر ہو گیا۔ نمبر 8، ایک نے دوسرے سے کہا خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے غصہ میں کہا نہیں، یا یہ کہا کہ خدا اس کے سوا کیا کر سکتا ہے کہ دوزخ میں ڈال دے یا دوزخ ہی میں ڈال دے گا،
اس کے علاوہ خدا کیا کر سکتا ہے؟ یہ بھی کفر ہے، ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ نمبر 9، کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بوڑھا ہے مرتا نہیں، اس کے لیے یہ کہنا کہ اسے اللہ میاں بھول گئے ہیں، ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ نمبر 10، بہت سے جاہل نادان جب اپنے دشمن یا قرض دار وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو توہین کی نیت سے یہ کہہ دیتے ہیں ملک الموت آ گئے، موت کا فرشتہ آ گیا، ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ نمبر 11، اولاد وغیرہ کے مرنے پر رنج و غم میں یہ کہنا کہ خدا کو بس میرا بیٹا ہی مارنے کو ملا تھا، خدا کو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا گھر بے چراغ کر دیا، ان باتوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، بیماری میں گھر کر اللہ سے یہ کہہ دینا کہ یوں ہی مصیبتوں سے اور اسی طرح مصیبتوں سے گھبرا کر یہ کہہ دینا کہ تو نے مال لیا، اولاد لی، یہ لیا وہ لیا، اب کیا کرے گا، یہ سب کفری باتیں ہیں۔ ان کلمات کفریہ سے آدمی چاہے وہ مرد ہو یا عورت کافر ہو جاتا ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے منہ سے یہ کفری الفاظ نکل جائیں تو فوراً توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ اگر شادی شدہ ہو تو دوبارہ نکاح کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کہیں ایسا نہ ہو جب اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہو تو ایمان کی دولت اس کے پاس نہ ہو اور کفر کی حالت میں موت واقع ہو جائے، اور بخشش کا دار و مدار چونکہ ایمان پر ہے، اور جب انتقال ہوا اس دنیا سے گیا تو ان کلمات کے بولنے کی وجہ سے اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل گیا اور وہ کافر مرا، جس کی وجہ سے اسے جہنم کی عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے آپ کو ان باتوں سے بچاؤ اور دوسروں کو بھی بچاؤ تاکہ آخرت کے عذاب سے ہم اور آپ بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔